बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पार में खुश आमदीद। आज का जो मेरा ये टॉपिक है इंतहाई अहम है। इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है और देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो की कितनी अहमियत है। देखें, इस वीडियो में मैं आपको सिंपल सी चीज़ें दिखा रहा हूँ। जो मेरे मुर्गे या मुर्गियों के कुड्डे हैं, जो उनके रहने की जगह है, वो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको वो टिप बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इस पे अमल करेंगे तो आपकी जो मुर्गियों में बीमारियों की जो शरह है, उनकी जो अमवात है, वो जो आपके जो मेडिसिन कॉस्ट जो है वो बढ़ता है। आप तरह तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ आपकी मुर्गियों पे हमलावर होती हैं। तो उस कॉस्ट को और उन बीमारियों को कंट्रोल करने का बहुत बड़ा और अच्छा सा ये एक टिप है जो मैं खुद आज़माता हूँ और मुझे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मैं इस पे सख्ती से अमल करता हूँ और आपने भी इस पे अमल करके अपनी मुर्गियों को सेहतमंद बनाना है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं? बीमारियों को हम बहुत तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। हम उनको मेडिसिन दे सकते हैं, जब बीमारी आती है तो हम दवाइयाँ देते हैं, पैसे खर्च करते हैं। इसके अलावा हम वैसे भी, जिस तरह से मैंने पिछली यूट्यूब वीडियो में अपनी बताई हुई है कि हम उन पर जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब सब्ज़ाजात उनको दे सकते हैं, लहसुन, प्याज, ये उस तरह की चीज़ें दे के अपनी मुर्गियों की जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करके उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा सकते हैं और बीमारियों का जो अटैक है उसको कम से कम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमने ये जो टिप मैं अभी बताने जा रहा हूँ, अगर फिर भी हमने इस टिप पे अमल नहीं किया तो हमारी बीमारियाँ, जो हमारी मुर्गियों में बीमारियाँ आती हैं, वो कंट्रोल नहीं होंगी। वो कैसे, वो कौन सा टिप है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो देखें, ये मेरे जो मुर्गे हैं, मुर्गियों की ये हैं कुड्डे। ये हो गया, ये छोटा सा डब्बा है जिसमें मैं चिक्स जो होते हैं वो चिक मैं यहाँ पे एच होने के बाद इसके अंदर जो है डालता हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि ये कमरा है, ये एक कमरा है और इसमें ये आप देख सकते हैं कि इसमें बल्ब भी लगा हुआ है। तो ये अभी मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये कमरा है। यहाँ पे भी मैं अपनी मुर्गियाँ जो हैं या चूज़े हैं उनको रखता हूँ। दूसरा एक यहाँ पे एक कमरा है, इसमें भी मैं अपनी जो मुर्गियाँ हैं और चूज़े हैं ये भी मैं आपको दिखाऊं कि इसमें भी मैं, तो इसमें ये है कि इसमें और उसमें, इस और उस कमरे में एक जो है मेन फ़र्क है वो ये है कि जो छोटे चूज़े होते हैं मैं उनको वहाँ पे रखता हूँ, जो उससे बड़े होते हैं मैं यहाँ पे रखता हूँ, और जो 2 से 2.5 माह के होते हैं उनको मैं इस कमरे में रखता हूँ, यानी इस कुड्डे में रखता हूँ। तो इस कुड्डे में रखने की वजह ये है कि इसमें वेंटिलेशन का जो इंतज़ाम है, ये आप देख सकते हैं उस तरफ बड़ी सी जो है ना खिड़की लगी हुई है और ये इसका दरवाज़ा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये इसका दरवाज़ा है। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये जो इसका फर्श है वो साफ़ सुथरा है और यहाँ पे मैंने ऊपर भी इसके जो है वेंटिलेशन का सिस्टम किया हुआ है। यहाँ पे ये मैंने पानी टांगने के लिए जो पानी की बोतल है उसकी जगह बनाई हुई है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये अब काली पड़े हुए हैं, ये देखें। अच्छा, ये काली क्यों पड़े हैं इसका भी मैं भी आपको बताता हूँ। अच्छा, और दूसरी बात जो ये है वो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ये जो जगह है जिस पे मैंने ये देखें नेलून की जो जाली लगाई हुई है इनके बाहर, ये आप देख सकते हैं। तो ये नेलून की जाली है। अच्छा, आप अपने इलाके में लोहे का भी लगा सकते हैं। मैंने तो ये इस वजह से लगाई कि हमारे पास जो है ना समंदर बहुत करीब है, तो समंदर की नमी की वजह से जो लोहे की जाली है, अच्छा, वो जल्दी ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है। तो ये जो नेलून की जाली है, मछली पकड़ने वाली जाल है, तो ये मैं अपने दोस्तों से पुरानी जाल है वो लेके आया था। तो ये देखिए ऊपर मैंने इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल पैक करके लगाया हुआ है। अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, ये आप देख सकते हैं। तो इसको मैंने पैक करके लगाया हुआ है ऊपर, ताकि ऊपर अगर मैं इस एरिए में, इस ओपन एरिए में, अमूमन इन कुड्डों में जो है हमारे चूज़े जो होते हैं, तो उनको दिन के वक्त, सुबह के वक्त मैं इनको बाहर निकाल के इस एरिए में छोड़ देता हूँ, तो ऊपर से कोई कौवा या कोई चीज़ या कोई दूसरी चीज़ उन पर हमला ना करे। और इस साइड पे मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है, यहाँ पे इसका दरवाज़ा है। और ये जो साइड पे लगा हुआ है आप देख सकते हैं, ये एरिया, तो यहाँ पे साया है, वहाँ पे पानी मतलब टांगता हूँ तो वो घूम फिर के यहाँ पे बड़ी अच्छी स्पेस उनको मिल जाती है। वहाँ पे वो जो रेती है उसमें वो जो है वो नहाते हैं, खेलते हैं और वहाँ से पानी पीते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जगह है, ये एरिया है, एक तो ये है कि अगर आपके पास 3-4 कुड्डे हैं तो आप 3-4 कुड्डों में चूज़े जो हैं आपके, उनको दिन में 3-4 मरतबा तकसीम करके आप इस तरह का उनको एरिया प्रोवाइड करें, इस तरह का ओपन एरिया। अगर आप इंक्यूबेटर से निकाल रहे हैं चूज़े या के मुर्गी के मतलब नीचे से, तो आपने ये करना है कि फ़र्ज़ करें इस कुड्डे में अगर हमारे इस डरबे में चूज़े हैं तो हमने सुबह आके इनको यहाँ पे निकाल के छोड़ दिया, और इस डरबे में, और ये दूसरा जो साइड में ये डरबा है,
یا یہ کڈا ہے تو اس کے اندر جو مرغی ہے یا چوزا ہے جو بھی ہے تو وہ اپنے کمرے میں بند رہا. تو اس نے 1-2 گھنٹہ اچھی چہل قدمی کی, گھوما پھرا, اس کے بعد ہم نے اس کو بند کر دیا. اس کو بند کرنے کے بعد پھر اس ڈربے والے کو ہم دن میں کسی ٹائم کھولیں گے یا شام کے وقت اسی ٹائم. یا ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اگر ہم دنوں کے حساب سے تقسیم کریں تو ایک دن ایک جو ہے ڈربے کا یا ہمارا جو چوزے ہوں گے, مرغیاں ہوں گے, ان کو ہم یہ ایریا پرووائڈ کریں گے. اگلے دن دوسروں کو, پھر اس کے اگلے دن تیسرے جو ڈربے کے ہمارے مرغے یا مرغیاں ہوں گے. اچھا, یہ تو ہو گئی اس جگہ کا استعمال کہ ہم کس طرح. دیکھیں یہ ایک ضروری جگہ ہے. آپ کے ڈربے کے ساتھ آپ کو اتنا سا ایریا کور ہونا چاہیے, ملنا چاہیے, جس میں آپ کے مرغے, مرغیاں, چوزے جو بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں ان کو چہل قدمی کا, گھومنے کا, پھرنے کا اور تھوڑا سا بڑا اسپیس ملے. اچھا, یہ تو ہو گیا ایک. اب آتے ہیں جو مین ہمارا جو ٹپ ہے اس کی طرف کہ ہم بیماریوں کو کیسے کنٹرول کریں. اب دیکھیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے, یہ بات آپ نے ضرور سننی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. اب یہ جو ڈربے ہیں یہ 1 سے 1.5 ماہ مطلب ان کو ہو گیا ہے کہ اس ایریا کو میں استعمال نہیں کر رہا. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ میرے پاس تو جگہ کافی ہے, اگر آپ کے پاس جگہ کم ہو تو آپ نے کرنا یہ ہے, فرض کریں اگر آپ کے پاس یہ والا جو ڈربا ہے یا یہ ڈربا ہے یا مطلب یہ کڈا ہے تو آپ نے اس کڈے کو تقریباً اگر 5 ماہ استعمال کیا ہے, آپ نے اس پہ چوزے مطلب ڈالے ہیں, چوزے وہاں سے مطلب 3-4 ماہ ہو گئے ہیں, گروتھ ہو گئی ہے, آپ نے یہاں سے نکال کے باہر کسی اور ایریا میں شفٹ کر دیے, تو آپ نے اس کو کم سے کم 1 ماہ کے لیے اس ڈربے کو صاف کر کے بالکل چھوڑ دینا چاہیے. اس میں مرغی وغیرہ کوئی بھی چیز نہیں ڈالنی چاہیے, چونا اس کے اندر چڑکنا چاہیے, چڑکنے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اب وہ کیا ہے, اس کی مین وجہ کیا ہے, وہ یہ ہے. لیکن جو مرغے ہوتے ہیں, مرغیاں ہوتے ہیں, جس جگہ پہ رہتی ہیں وہاں پہ گندگی ہوتی ہے اور گندگی ہونے کے ساتھ وہاں پہ بیکٹیریا اور وائرسز نشو و نما پاتے ہیں. اب ان کو چاہیے ہوتا ہے ایک ہوسٹ. دیکھیں بیکٹیریا اور وائرس ہیں وہ مہمان ہیں, ان کو ایک میزبان کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری مرغی, چوزے یا مرغیوں کی صورت میں اویلیبل ہوتا ہے, ان کو ملتا ہے اس ڈربے میں. اب وہ آسانی سے جو اس ماحول میں یا اس گندگی سے, جو ڈربے کی گندگی ہم صفائی کر رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ استعمال میں ہوتا ہے, یوز میں ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے اس کے اندر بیکٹیریا کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے ہر حال میں. تو اب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے وہ مرغیاں اس کے اندر ہوتی ہیں تو وہ تو میزبان کا جو ہے نا وہ کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں, اور بیکٹیریا جو ہے وہ حملہ آور ہوتی ہیں ہماری مرغیوں پہ اور ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں, وائرسز آتے ہیں, جس طرح سے رانی کیت ہو گیا, دوسری بیماریاں ہو گئی. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 4 ماہ اس ڈربے کو یوز کیا, 5 ماہ اس ڈربے کو یوز کیا, تو 4-5 ماہ کے بعد آپ نے صفائی کا خیال رکھنا ہے, لیکن اس کے بعد پھر آپ نے 1 ماہ کے لیے اس ڈربے کو یا اس کڈے کو آپ نے چھٹی دے دینی ہے. اس کی صفائی کرنی ہے. صفائی کرنے کے بعد آپ نے اس پہ چونا چھڑکنا ہے, چونا چھڑکنے کے بعد آپ نے چھوڑ دینا ہے. دیکھیں رانی کیت کا جو وائرس ہے, خدا نہ خواستہ اگر رانی کیت کا حملہ ہو گیا آپ کے مطلب کڈوں میں یا آپ کی مرغیوں میں یا مرغوں میں, تو اس کا جو وائرس ہے وہ 10 سے 15 دن تک موجود رہتا ہے, وہ سروائیو کر سکتا ہے. لیکن اس کے بعد اگر اس کو ہوسٹ نہ ملے, اس کو جو ہے میزبان نہ ملے, اس کو حملہ ہونے کے لیے, حملہ کرنے کے لیے کوئی جسم نہ ملے, تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ مر جاتا ہے, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے بیکٹیریا کا بھی اپنا ایک سرکل ہے, تو اسی طرح سے دوسرے جو پنگل وغیرہ ہیں ان کا بھی. تو اس طرح سے جو جگہ ہوگا وہ صاف ہوگا, ستھرا ہوگا. آپ نے چونا چھڑک کے 1 ماہ کے لیے اس ڈربے کو استعمال نہیں کرنا, چھوڑ دینا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے اس ایریے کو استعمال کرنا ہے. تو جس جگہ بھی آپ مرغیاں رکھیں, جس جگہ پہ آپ مرغبانی کریں, چاہے وہ گھریلو پیمانے پہ ہو یا آپ کمرشلی کر رہے ہیں یا اصیل فارمنگ آپ کر رہے ہیں, تو یہ میرا ایک آپ لوگوں کو ٹپ ہے, اور اس پہ اگر آپ عمل کریں گے تو میں گارنٹی دے دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کے مرغیوں میں بیماریاں نہیں آئیں گی. آپ یقین کریں, میں 7-8 سال سے میں مرغیاں پال رہا ہوں اپنے گھر میں. شکر الحمدللہ, اللہ پاک کا کرم ہے کہ میری مرغیوں میں رانی کیت اور دوسری بڑی بیماریاں نہیں آئیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں ان کا جو جگہ ہے 4-5 کے بعد جو ہے 4-5 مہینہ گزرنے کے بعد میں چینج کرتا رہتا ہوں. اب یہ ایک جگہ ہے, اس کے بعد اس کو میں نے ابھی چھوڑ دیا ہے. اس کی کڈوں کی صفائی کی ہے, یہ جو کڈا نظر آ رہا ہے آپ کو, اس کی صفائی میں نے کی ہے, اور اس کی صفائی کی ہے, اس کی صفائی کی ہے. اس ایریا کو میں نے چھوڑ دیا ہے, تو اس پہ دھوپ لگ رہا ہے, یہاں پہ کوئی گندگی نہیں ہو رہی ہے, تو یہ خشک ہے, صاف ستھرا ہے. تو اس کے بعد پھر دوسرا ایک جگہ ہے, میں یہاں سے مرغیوں کو دوسرے کسی اور جگہ پہ شفٹ کرتا ہوں, وہاں پہ 2-3 ماہ ان کو رکھتا ہوں. وہاں سے پھر جو بڑا ایریا ہے جہاں پہ اکثر میرے جو ویڈیوز ہیں وہ اوپن ایریا ہے 50x60 کا, تو وہاں پہ گھومتی رہتی ہیں, تھوڑی بہت گندگی کرتی ہیں, لیکن دھوپ اچھی لگتی ہے, تو وہاں پہ بھی بیماریاں اس حساب سے نہیں آتی. تو اب یہ جو ٹپ ہے یہ آپ نے اس پہ سختی سے عمل کرنا ہے.
آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے آپ کا جو مرغا ہے، آپ کی جو مرغی ہے، جس طرح سے یہ ڈربا ہے، اس کے اندر آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے، تو آپ نے 3-4 ماہ اس کے اندر رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک ماہ کے لیے آپ نے اس کو یہاں سے نکالنا ہے، اور اس ڈربے میں یا اس گڈے میں کچھ بھی نہیں رکھنا، کوئی بھی چیز نہیں رکھنا، بلکہ اس کی صفائی کرنی ہے، چونا چھڑکنا ہے۔ چونا چھڑکنے کے بعد آپ نے اس کو 1 ماہ کے لیے چھوڑ دینا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ 3-4 ماہ کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کی مرغیوں میں بیماریاں نہیں آئیں گی۔ تو میرا کام یہی ہے، میں کرتا یہی ہوں کہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا، یہ دیکھیں، ایک تو یہ کہ یہ ایریا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے ڈربے ایسے بنائے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو ان کے سامنے یہ اوپن ایریا ضروری ہے۔ یہ اس طرح سے آپ اس پہ جال لگائیں۔ اگر آپ کے علاقے میں لوہے کی جال ملتی ہے تو وہ آپ لگا سکتے ہیں، جو جالی ہے عموماً لگاتے ہیں۔ اگر لوہے کی جال نہیں ہے، جس طرح سے آپ کر سکتے ہیں تو اس حساب سے اس کو کور کریں۔ یہ دیکھیں، اوپر سے میں نے یہ لگایا ہوا ہے، کور کیا ہوا ہے، اور سائڈوں سے بھی، اس سائڈ پہ دیوار ہے، اور یہ آپ اس کا پرن دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ایریا یہاں پہ چوزے ہوں گے، مرغیاں ہوں گے، ان ڈربوں سے نکل کے یہاں پہ کھیلیں گی، گھومیں گی، پھریں گی۔ جن کو ہم اس ایریا میں ان کو دانہ مانا سب کچھ ڈال سکتے ہیں، تو اس سے ان کی جو گروتھ ہے وہ گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے، ان کی جو نشو و نما ہے وہ بیسٹ ہو جاتی ہے، اور ان پہ بیماریوں کا اٹیک نہیں آتا۔ تو اس ایریا کو بھی میں نے فری چھوڑا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، بالکل کلیئر ہے۔ مرغیاں دوسری جگہ پہ، اس کو 1-1.5 ماہ کے لیے میں نے چھوڑا ہے۔ 1-1.5 ماہ کے بعد جب بریڈنگ سیزن شروع ہوگا، یعنی کہ فروری کے بعد، پھر میں اس ایریا کو یوٹیلائز کروں گا، استعمال کروں گا۔ اچھا، اس کو یہاں سے نکالنے کے بعد میں اپنی مرغیوں کو یہاں پہ شفٹ کرتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس ایریا پہ آپ دیکھیں کتنا بڑا ایریا ہے۔ یہ کڈے آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا، میں نے شیٹ وغیرہ لگائے ہوئے تھے، ابھی میں نے ہٹائے ہیں، تاکہ ان کے نیچے جو ہے کیا کہتے ہیں، تاکہ سورج کی جو روشنی اچھی طریقے سے لگے۔ اور جو یہاں پہ گھومتی پھرتی ہیں ان کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سایہ بنایا ہوا ہے، اور وہ یہاں پہ اس سایہ میں یہ ڈنڈیاں وغیرہ یہاں پہ وہ مطلب گھومتی پھرتی ہیں۔ تو یہ پورا جگہ ابھی اس وقت میں نے مطلب چھوڑ دیا ہے، اب اس کی صفائی نہیں کی ہے۔ پہلے وہاں سے میں نے مرغیاں نکالی تھی، یہاں پہ رکھی تھی، اب یہاں سے میں نے نکال کے جو بڑی چھت ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو وہاں پہ میں نے رکھی ہیں، چلیں اس چھت کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اب یہ میرے پاس تو جگہ بہت بڑی ہے، کافی ساری جگہ ہے، لیکن اگر فرض کریں کہ آپ کے پاس کوئی 10-12 یا 10x12 کا کمرہ ہو، جو بھی ہو، تو آپ نے اگر اس کے اندر کڈے بنانے ہیں، یا آپ نے فرض کریں کہ ڈربے بھی بنائے ہوں، تو آپ نے ان ڈربوں کو اس حساب سے استعمال کرنا ہے کہ کم سے کم 1 ماہ کے لیے آپ کا جو ایک ڈربا ہو یا آپ کا جو ایک کمرہ ہو، وہ جو ہے وہ مطلب فری رہے، آزاد رہے، استعمال میں نہ ہو۔ تو اب دوسری جو جگہ ہے یہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 50x60 کی یہ جگہ ہے، بہت بڑی جگہ ہے، یہاں پہ سایہ ہے، بکریوں کا بھی جگہ ہے۔ تو اب یہاں پہ ہیں یہ مرغیاں، تو اب یہاں پہ انجوائے کر رہی ہیں۔ اب کبھی کبھار میں یہاں سے ان کو شفٹ کر کے اس چھت پہ لے جاتا ہوں، کبھی جو چھوٹی جگہ ہے وہاں پہ خاص کر جو انڈے دینے والی مرغیاں ہیں، جن سے میں بریڈ لیتا ہوں، جن سے انڈے لیتا ہوں، تو خاص کر وہ جو انڈے دینے والی مرغیاں ہیں جن سے میں بریڈ لیتا ہوں یا چوزے پالتا ہوں، تو وہ جو پہلی جگہ میں نے آپ کو بتائی تھی وہاں پہ، باقی اکثر مرغیاں یہاں پہ رہتی ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے کہ گندگی نہیں ہوگی، بیکٹیریا کو گرو کرنے کا موقع نہیں ملے گا، وائرسز نہیں گرو ہوں گے، بیماریاں کم سے کم آئیں گی، مرغیوں کی ہیلتھ اچھی رہے گی، اور تھوڑا سا ان کو چلنے پھرنے کے لیے ایک اوپن ایریا ملے گا۔ تو چلیں، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، میری بھی سانس پھول گئی ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اچھے سے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔